بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ میں اس وقت جو کتاب ہے اس کا نام ہے حرمین کا مسافر۔ جس طرح حرمین شریفین کا سفر کرنے سے سرور ملتا ہے، بالکل ایسے ہی حرمین شریفین کا سفر نامہ پڑھنے سے بھی روح کو جلا ملتی ہے اور دل کو سکون اور سرور ملتا ہے۔ اور جیسے حرمین شریفین کے در و دیوار اور بازاروں کا نقشہ آنکھوں میں گھومنے سے بھلا لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے، اسی طرح حرمین شریفین کا جو سفر نامہ ہے اس میں جب آپ حرمین شریفین کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہاں کے در و دیوار، گلی اور کوچے کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ آپ پھر دوبارہ سے اسی ماحول میں واپس چلے گئے ہیں۔ اور یہ حرمین کا سفر نامہ ایک ایسا سفر نامہ ہوتا ہے جس کو سنانے والا نہیں تھکتا اور نہ ہی سننے والے کبھی تھکتے ہیں، اور ایک ایسی کیفیت ہے جس سے دل میں مزید تڑپ پیدا ہوتی ہے اور حرمین شریفین کی زیارت کے لیے دل مچلنے لگتا ہے، اور انسان ایک مرتبہ پھر دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال اس وقت حرمین شریفین کے اوپر اردو ادب میں اتنے سفر نامے لکھے جا چکے ہیں کہ ایک پوری لائبریری صرف اسی سے بھر سکتی ہے۔ لیکن اردو میں جو سب سے پہلا سفر نامہ ہے وہ 248 سال پہلے مولانا رفیع الدین مراد آبادی نے 1201 میں لکھا تھا، اور اس کو دنیا کے اولین سفر ناموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہندوستان سے جو اولین حج سفر نامے لکھے گئے ہیں ان میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا جو سفر نامہ ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب، وہ آپ کے لیے بہت خاصے کی چیز ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فیوض الحرمین یہ بھی پڑھنے کے لائق ہے اور اولین سفر ناموں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی کتاب ترغیب المسالک الی احسن الممالک، نواب صدیق حسن خان کی رحلۃ الصدیق الی بیت العتیق، اور بہت سے اور سفر نامہ نگار ہیں جن کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ حرمین شریفین میں پہنچے ہیں۔ تمام ہمارے بزرگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے، بہت سارے بزرگوں کے حالات میں آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان تمام کو جمع کریں تو پوری ایک لائبریری اردو کے سفر ناموں سے بھر جائے گی۔ زمانہ قریب میں ممتاز مفتی کا سفر نامہ لبیک بہت مشہور ہوا، مولانا امین احسن اصلاحی کے مشاہدات حرم مشہور ہوئے، اسی طرح شورش کاشمیری کا جو سفر نامہ شب جائے کے منبودم وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ تو بہرحال یہ خوش نصیبوں کی ایک فہرست ہے جنہوں نے سفر نامے لکھے، اور ان میں ایک اضافہ مولانا انور غازی صاحب ہیں جنہوں نے حرمین شریفین کا سفر کیا، نہ صرف سفر کیا بلکہ اس کے سفر نامے لکھنے کا بھی حق ادا کر دیا ہے۔ حرمین شریفین کیسے جاتے ہیں، رستے میں کیا ضروریات پیش آتی ہیں، آپ کے پاس کیا چیزیں ہونی چاہیے، اس سے پہلے کیا منصوبہ بندی کریں گے، بعد میں کیا منصوبہ بندی کریں گے، وہاں پہ کون سے مراحل آتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی اس سفر نامے سے جس کا نام ہے حرمین کا مسافر، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ الحجاز سے رابطہ کریں گے، اور نمبر نوٹ کر لیجئے الحجاز کا 031421399797۔